لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ تم آسٹریلیا میں اتنی سکسیزفل زندگی چھوڑ کے پاکستان کیوں آ گئے؟ پاکستان میں رکھا کیا ہے؟ اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ، ادھر انجسٹس ہے، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اور 10 قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ریزنز، 3 ریزنز جن کے بارے میں نے غور اور فکر کر کے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے واپس آنا چاہیے. سو اٹ واز اے ویری انفارمڈ ڈیسیجن فرام مائی اینڈ. پہلا فیکٹر جس پہ میں نے سوچا واز پیرنٹس. میں نے سوچا کہ میرے پیرنٹس کی عمر ابھی 50 ہے، اور ایوریج دیسی پیرنٹس کی ایج 65 میکسیمم 70 ہوتی ہے. تو اور اگر میں ہر 2 سال میں ایک دفعہ آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری صرف ان سے 5 ملاقاتیں ہیں، اور اگر ہر سال آ رہا ہوں تو 10 ملاقاتیں ہیں. اور پھر اگر ایک دن وہ گاڈ فاربڈ چلے بھی گئے تو میں آسٹریلیا سے واپس آنے کا جو سفر ہے وہ 16 گھنٹے ہے. اینڈ اف آئی ایم لکی تو میں 14 گھنٹے میں آ جاؤں گا، اگر مجھے کوئی اس طرح کا ویٹ اوور نہیں ملا. وہ بھی ایمبیگیس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی فلائٹ ڈیلے ہو جائے. تو میں ان کا جنازہ تک بھی اٹینڈ کرنے میں مجھے اتنی ہرڈلز آئیں گی. اور پھر میں نے وہاں پہ دیسی پیرنٹس سے ملا، میرے بہت سارے پاکستانی کمیونٹی کے دوست تھے، تو ان سے پوچھا، ان کے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا. تو وہ لوگ وہی اپنی پاکستان کی پرانی گلیوں کی باتیں، محلے کی باتیں، وہاں کے کارپوریشنس کی باتیں، بزنس کی باتیں، جو بھی کچھ تھا وہ پاکستان کے اوپر ہی تھا. جب میں پوچھتا تھا کہ جب آپ ادھر آ گئے ہیں تو پھر آپ وہاں کی باتیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو وہاں کی یاد آتی ہے، تو کہتے ہیں بیٹا ہماری مجبوری ہے، ہم واپس جا نہیں سکتے. بٹ دے وارنٹ ہیپی اوور دیئر. تو نہ میں ادھر باہر بلا کے ان کو کوئی بہت زیادہ خوش رکھ سکتا تھا، یا وہ بہت زیادہ اسٹیبل رہتے. ادھر میں ایک بات کروں گا کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی مڈل ایسٹ میں کام کیا وہ پھر بھی خاصا خوش رہتے ہیں، بیکاز ان کو تنہائی کی عادت ہو جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کو لوگ پسند ہیں، اور جن لوگوں کو اپنی مینٹل ہیلتھ کا بڑا خیال رکھنا پسند ہے اور خوش رہنا پسند ہے، وہ اکثر لوگوں کو پریفر کرتے ہیں. واٹ آئی ہیو آبزروڈ. تو ایک تو پہلا ریزن پیرنٹس تھا. دوسرا ریزن یہ تھا میرے لائف اسٹائل اور فری ٹائم. بیکاز الحمد للہ میں ایک پریولیج فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. ادھر میرے پاس نوکر ہیں، لوگ ہیں گھر میں کام کرنے والے، آفس میں دفتر میں لوگ کام کرنے والے ہیں. تو میرے پاس فری ٹائم بہت ہوتا ہے، اسپورٹس کھیلنے کا، لوگوں سے مل کے باتیں کرنے کا، بکس ریڈ کرنے کا، سوچنے کا، سیلف ریفلیکشن کرنے کا. اسی وجہ سے میرے ٹریننگ پروڈکٹس اتنے کمپریہنسو بن پاتے ہیں، کیونکہ میں سوچ پاتا ہوں، میرے پاس وقت ہے، اور میرے پاس فری ٹائم ہے، میرے پاس سپورٹ ہے. تو اس چیز کو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. وہاں پہ بس فری ٹائم نہیں تھا. 7 ڈیز کام کر رہا تھا، 5 دن ہرشن میں کام کرتا تھا، 2 دن میری فٹنس کنسلٹنسی فٹنس ٹریننگس کروا رہا ہوتا تھا، دبا کے پیسے بنا رہا تھا. لیکن اگین میرے پاس وہ فری ٹائم نہیں تھا، وہ لگژری نہیں تھی جس میں میں اپنے لیے سوچ سکوں، سکون کر سکوں، اطمینان کر سکوں، فری بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ سکوں، پانی میں اپنی فیملی کے ساتھ جا کے نا بس ریفلیکشن کر سکوں. تو وہ فری ٹائم مجھے پاکستان میں آ کے مل گیا، بیکاز ادھر میرے کام کرنے کے لیے میرے پاس گھر پہ لوگ ہیں، میرے گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور ہیں، میرے آفس میں کلیننگ کرنے کے لیے میرے پاس ایک پیون ہے. تو ایوری دیٹ سپورٹ میٹرز الاٹ. اس سے آپ کا ٹائم بڑا بچ جاتا ہے. تو مجھے فری ٹائم بڑا مل رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں یار، ادھر پاکستان میں انجوائے کرتے ہیں، پاکستان میں جتنا بھی ہے جیسا بھی ہے ایٹ لیسٹ میرے پاس فری ٹائم ہے. تھرڈ ریزن واز، اینڈ پرہیپس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریزن، وہ بچے تھے، بچوں کی نرچرنگ. میں نے دیکھا کہ جب میں ادھر تھا تو LGBTQ کا بڑا پرابلم چل رہی تھی، جینڈر سلیکشن کا بڑا پرابلم چل رہی تھی، جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا. مرد جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں عورت ہوں، عورت کہہ رہا ہے میں مرد ہوں. تو وہ کنفیوژن چل رہی تھی، اور یہ چیز اتنی ٹرکل ڈاؤن ہو گئی تھی کہ اسلامک اسکول میں بھی پینیٹریٹ کر رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو اس کنفیوژن میں نہیں رکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ان کی نرچرنگ، ایک ان کی سوشل لرننگ ہمارے کلچر میں ہو، میرے خاندان میں ہو، میرے والدین کریں، میرے وائف کے والدین کریں، اور میں اور میری وائف مل کے کریں. اور ان کی جو سوشل لرننگ میں چیریٹی ہو، لوگوں کا خیال رکھنا ہو، اور کیا کہتے ہیں ہماری ویلیوز، بڑوں کا ادب، سلام کرنا، وہ ساری چیزیں میں چاہتا ہوں کہ وہ سیکھیں یہاں سے. تو وہ شاید وہاں پہ بہت مشکل ہوتی، کیونکہ وہاں پہ بڑی آئسولیٹڈ لائف ہے، اور لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ان کے خواہشوں کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. اتنے مارگیجز، لونز اور کریڈٹ کارڈ پہ چیزیں لے کے رکھی ہوئی ہیں. تو بڑی ہالو لائف ہے ان کی نا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہیں بیکاز ان کے پاس مٹیریل پوزیشن ہے، پر آئی ڈونٹ سی دیم ہیپی آنیسٹلی اسپیکنگ. تو یہ 3 ریزنس تھے جن کے اوپر میں نے ریفلیکٹ کیا،
اور اگین آئی ایم اسپیکنگ فرام پوزیشن آف پریولیج. آئی ڈونٹ نو آپ کی کیا پوزیشن ہے, پر یہ 3 فیکٹرز ہیں جو ورتھ کنسیڈرنگ ہیں ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے لیے جو میرے جیسے ویلیو سسٹم رکھتے ہیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. السلام علیکم.